باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق اللہ العظیم۔ تمام میرے پیارے نوجوان، میرے پیارے مزدور اور تمام خواتین جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں ہیں، جس کنٹری میں ہیں، اپنے روزگار کے لیے جہاں بھی ہیں، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ موضوع ہمارا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے ہے۔ کچھ باتیں ہم نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے لیے ہم نے آج باتیں کرنی ہیں، جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے لفظ ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں دن با دن آپ کو بہت بڑے بڑے واقعے سننے کو آتے ہیں۔ ایک واقعے کو ختم ہوتا ہے اور اس کے اوپر اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے ذہن کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ ان چیزوں سے کیوں شکار ہیں؟ ایز اے قوم، پاکستانی قوم، ہمارے نوجوان، ہمارا مزدور بھائی، ہمارے تمام وہ خواتین سیف کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کچھ اور ہیں، جس پر ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اداروں نے توجہ نہیں دی۔ ہمیں بھی 20 سال سنتے ہوئے، ہم نے 20 سال یہ سنتے آ رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے 20 سال ہو چکے ہیں تقریباً۔ اس کی وجہ جب آپ کے ملک میں قانون انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون۔ جب بڑے لوگ، سیاستدان، ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ بڑے لوگ اپنے خاندانوں کو بچائیں گے، وہ کسی جرم میں شریک ہیں، اپنے رشتہ دار کو وہ بچائیں گے، قانون ختم، انصاف کا ایسا سمجھیں وہ اس کا انہوں نے تباہی کر دی ہے۔ اس وقت جو قانون اور انصاف ہے، جو چھوٹا موٹا انصاف ہے، انصاف نام کی تو ویسے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں۔ جو قانون ہے اس وقت، وہ ہمارے صرف اور صرف ہمارے مزدور، ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے ان چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لیے، جو کچھ سیاستدان کہتے ہیں نا، وہ ایک لفظ تھا، چھوٹے طبقے والے لوگ۔ یہ قانون صرف اس وقت صرف چھوٹے طبقے واسطے، چھوٹے طبقے کے لیے رہ گیا ہے، اور بڑے طبقے والے لوگ، بڑے لوگ، وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑا واقعات دیکھنے کو ملتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ دیکھ لیں، تعلیمی ادارے ایک ماں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہاں سے پوری زندگی کا ایک بچے کو مستقبل کا ایک وہ اس کو روشن اور اس کی ایک یہ سمجھ لیں زندگی ملتی ہے۔ تو ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ ہمارے ملک میں قانون کس لیے بنائے جاتے ہیں یا
کس طریقے سے یہ لوگ اپنے قانون پاس کرتے ہیں. میں جو بات انشاءاللہ آج کروں گا، انشاءاللہ میرے دوست اس پر انشاءاللہ اتفاق بھی کریں گے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ باتیں انسان سے غلط بھی ہو جاتی ہیں. مجھے قومی اسمبلی میں دیکھ لیں آپ، کوئی غریب مزدور کے لیے کوئی ایک قانون بھی پاس ہو، یہ مجھے کوئی آدمی بتا دے. سینٹ میں کوئی قانون مزدور کے لیے پاس ہوا ہو. یہ سب قانون پاس ہوتے ہیں، نیب کی ترمیم، ایف آئی اے میں، فلاں معاملات میں فلاں آدمی 5 بار وزیر اعظم بنے گا، فلاں آدمی یہ کرے گا، فلاں آدمیوں کے لیے یہ ہوگا. یہی معاملات ہیں ان لوگوں کے اپنے معاملات ہیں. ان کو ہماری کوئی فکر بھی نہیں ہے. ان کو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بھی ان لوگوں کو فکر نہیں ہے جو پاکستان کو اس وقت الحمدللہ چلا رہے ہیں. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے ان لوگوں کو. کبھی ان لوگوں نے ہمارے کچھ فاضل ممبر نے، قومی اسمبلی کے آدمی نے یا صوبائی اسمبلی کے آدمی نے یا کسی سینیٹر نے یہ قرارداد بھی پیش کی ہو، ذخیرہ اندوزی جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سزا ہوگی اور آج سے ہوگی، کبھی کسی نے سنا ہے؟ کبھی کوئی پیاز کی شارٹنگ ہوگی یا کبھی دیکھیں ہمارے ملک میں کیا کیا کھلونے کھیلے گئے ہیں اور کھیل رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کے ساتھ. کہاں ہیں وہ ہمارے ادارے، وہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ؟ ہمارے ملک کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. ہمارے پاکستان کے 25 اور 26 میرے خیال میں ایجنسیاں ہیں، وہ بہت ایک نام ہے. کہاں سوئے ہوئے ہو جناب؟ آپ کو مزدور آدمی پکار رہا ہے، آپ کو نوجوان پکار رہا ہے، آپ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ یہ لوگ مافیا اتنا بڑا ہو گیا ہے جو آپ کی پکڑ میں نہیں آ رہا. یہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کسی آدمی کو میرے مزدور بھائی کی فکر نہیں ہے، میرے نوجوان کی فکر نہیں ہے، اور ان پڑھے لکھے خواتین کی کسی کو فکر نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہیں. قانون یہ پاس ہو رہے ہیں، یہ فلاں قانون پاس ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے 21 ترمیم کو نہیں چھیڑنا، کوئی کہتا ہے فلاں ترمیم. او بھائی خدا کے بندے ہو، یہ مزدور کے لیے آپ نے کیا ترمیمیں پیش کی ہیں؟ نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا قانون پاس کیے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے کیا آپ نے ترمیم پیش کی ہے؟ مجھے ایک ایم این اے یا ایک ایم پی ایز مجھے بتا دے. میں معذرت سے کہتا ہوں، وہ ہمارے سے اچھے ہیں، وہ ہمارے ایک اللہ نے ان کو عزت دی ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، یہ تو ہمارا حق ہے. کبھی ان لوگوں نے مزدور کے حوالے سے کوئی قانون پاس کیا ہو؟ کبھی ان لوگوں نے جو بلیک میلر ہمارے ملک میں ہیں، چیزیں بلیک کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں 20 سال کریانے میں کام کیا. آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. جرمانے کن غریب دکانداروں کو ہوتے ہیں، بڑے لوگ کس وجہ سے بچ جاتے ہیں؟ کیا اداروں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ڈی پی او صاحب کو معلوم نہیں ہوتا؟ میں ایک ضلع کی سطح پہ آ جاتا ہوں، ڈی پی او صاحب کو معلوم نہیں ہوتا فلاں ایس ایچ او کیا کرتا ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہوتا فلاں تھانے دار کیا کرتا ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہے فلاں حوالدار کیا کرتا ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہے کانسٹیبل فلاں کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ ہر مہینے میں منتھلیاں جاتی ہیں. جو کرپشن نہیں کرتا وہ منتھلی نہیں دیتا.
تبادلوں کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ کیا کمشنر یا ڈی سی صاحب کو معلوم نہیں ہے اے سی کیا کام کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے تو ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ جب اے سی باہر نکلتا ہے، دیکھیں میں ایک اور بات کر دوں، ہمارے ملک میں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے یہ بھی دیکھا ان آنکھوں سے، ان تحصیلداروں کو بھی دیکھا، چارپائی میں وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں، انہوں نے آگے آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں؟ صرف وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ اپنے آدمی آگے رکھے ہوئے ہیں۔ میں پٹواری بھی دیکھیں، پٹواری بھی ایسا کام کر رہے ہیں۔ ایک اسی طریقے سے ہر ادارے میں، اگر آپ سکول کے چلے جائیں، پرائمری سکول میں ایسا ہو رہا ہے اور مڈل سکولوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں ایسا ہو رہا ہے، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو آدمی سال سال پر ملازمت پہ نہیں جاتا، وہ تنخواہ اس کی کاٹی جاتی ہے، آدھی اس کو دی جاتی ہے۔ اگر وہ کام نہیں کر رہے، ہمارے اداروں کو معلوم نہیں ہے، اپنے نوجوانوں کو اور لے آؤ۔ ہمارے ملک میں نوجوان پڑھے لکھے ہیں، وہ بغیر دھکے کھا رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے ملک میں غریب کے لیے، مزدور کے لیے آج تک کوئی بل پیش نہیں کیا۔ ان قومی اسمبلیوں میں، یا جو ہمارے قوم کے پیسوں کی وجہ سے یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جھوٹ رہے ہیں خزانے کے پیسے کے، کیا اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کوئی حیا والی چیز ہے؟ اب تو کچھ کر لو، 75-76 سال ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو، دنیا کہاں چلی گئی؟ جس کنٹری میں ہم لوگ موجود ہیں، خدا کی قسم اتنے ہم لوگ، عام آدمی اتنا سیف ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ خود، بڑے لوگ خود جانتے ہیں، بڑے لوگوں کے ادھر بہت بڑے بڑے وہ بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں، یا ان لوگوں کے جو ہمارے پاکستان کا پیسہ لے کر ادھر آتے ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے ٹاور ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں ان آنکھوں سے۔ یہ قوم سے کیسے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ؟ ہمارا ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک کنٹری میں ان لوگوں کے اتنا کچھ ہے، اور دوسرے ممالک کتنے ہوں گے جس میں ان کے ٹاور ہوں گے، یا ان کا اور کاروبار بھی ہوں۔ یار کریں، ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھائی اپنے ملک میں تو کچھ کرو، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ دے، اور پوری دنیا میں آپ کام کرو۔ لیکن جس ملک نے آپ کو عزت دی، جس ملک نے آپ کو پہچان دی، جس ملک کی آپ، اس ملک کی وجہ سے ایک آپ پہچانے جاتے ہیں، یار اس ملک کے لیے تو کچھ کرو۔ آپ کی کمپنی دن بدن اوپر جا رہی ہیں، ہمارے ملک کے ہر ادارہ نیچے جا رہا ہے، اس کی وجہ عوام کو کچھ تو بتاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سیاستدانوں کے، جب ہمارے کچھ بیوروکریٹوں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، زیادہ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا کاروبار ایک سال میں اگر کروڑوں میں ہے تو وہ دوسرے سال میں اربوں میں چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہمارا جو ادارہ نفع میں تھا وہ خساروں میں ہے، وہ اس کی وجہ تو بتاؤ نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ نے غریب لوگوں کو پیسہ دے دیا اس لیے وہ ڈوب رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں اصل موضوع سے ہٹ گیا ہوں، تھوڑا سا اور موضوع پہ، کافی باتیں تو کافی ہیں، اگر میں باتیں کرنا چلا جاؤں تو پھر مجھے تو ٹائم بھی نہیں ملے گا کام کرنے کے لیے، کیوں میں کام کرنا ہوتا ہے، میں اپنی مزدوری کے لیے ادھر آیا ہوں۔ اب میرے پاس تو پاکستان میں کچھ اور تو بچا نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ غلط FIR میں یہ تاریخ گواہ ہے، کوئی ایک FIR میرے اوپر
کوئی حقیقت پہ ہوئی ہو تو میں کہوں یار اس میں میرا جرم تھا، وہ تو ایک علیحدہ ایک میٹر ہے۔ چلو سیاسی معاملات میں ہمارے پاکستان میں ایسا چلتا ہے، تو بات میری یہ ہے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں واقعہ کیوں پیش ایسے آیا؟ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، کس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا؟ وہ کون تھے؟ وہ اصل کردار کون تھے جن کی تلاش کرنا ضروری ہے؟ ہمارے اداروں سے تو بہتر کوئی نہیں جانتا یار۔ ہمارے جو ادارے ہیں دنیا کے بڑے ٹاپ کلاس کے ادارے ہیں یار۔ اگر کام کرنا چاہیں تو صرف میرے حساب سے مطابق یونیورسٹی کا صرف اور صرف 5 گھنٹوں میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جیسا دودھ اور پانی کا ایک لوگ مثال دیتے ہیں، دودھ اور پانی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے 5 گھنٹوں کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہوتا یا کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جب بڑے لوگ ملوث ہوں گے ختم ہو جائے گی یہ کہانی، بھی پرانی کہانیوں کی طرح ہوگی۔ یہ بھی معاملہ اس طریقے سے ٹھپ جائے گا، اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ 1 ماہ کے اندر ہمارے عوام کو بھی بالکل وہ بھی سو جائیں گے، ہمارے جیسے لوگوں کو بھی بالکل بھول جائے گا۔ پھر ایک نیا پروگرام کا آپ انتظام کریں، اس کی انتظار کریں، پھر اور ایک قیامت گرے گی۔ ایک سے ایک ہمارے اداروں میں یعنی کہ غلط ایک سے ایک دیکھیں، جیسا اسلامی یونیورسٹی میں واقعہ پیش ہے، پہلے بھی کافی واقعات پیش ہو چکے ہیں، اور اداروں میں، سول میں، ہر ادارے میں دیکھیں۔ کون سا ادارہ اس ٹائم ہے مجھے کوئی بتائے یار، کسی کے پاس کوئی اچھا ایک ریکارڈ موجود ہو؟ ہسپتالوں میں دیکھیں، ادھر بھی یہی معاملات ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس ٹائم جو ہمارے ملک میں قانون ہے وہ صرف مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ان بڑے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آدمی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ پتلی گلی سے آرام سے اپنا سیر لے لیتے ہیں۔ نہ ہماری عدلیہ میں کوئی ایسا ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے تو فوری طور پہ نوٹس لیے جاتے ہیں رات کے 12 بجے بھی۔ اب کہاں ہیں وہ ہمارے عدلیہ کے بہت فاضل جج، ہمارے بہت ایک وہ مقدس ادارہ سمجھا جاتا ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے ادارے ہیں، لیکن صرف غریب کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے تو 12 بجے نوٹس لیے جاتے ہیں، 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ ہمارے مزدوروں کے لیے تو ضمانت ہو تو ہمارے جیسے مزدور ہم بھی ایف آئی آر بھگتی، ہماری تو روب کاریں ہمارے جیسے مزدوروں کی ایک ہفتہ بھی نہیں ملتی، ایک ہفتہ روب کاریں نہیں ملتی۔ بڑے لوگوں کے لیے دیکھیں یار کیسا ایک ہمارے ملک میں قانون بنائے گئے ہیں یار، شرم کا مقام۔ پھر کہتے ہیں ہم دنیا سے کیسے پیسہ مانگو؟ بھائی پیسہ جتنے ہمارے ملک کا خزانہ تھا وہ غریبوں کو تو آپ نے نہیں لٹایا۔ یہ 75 سال میں کوئی غریب مزدور کا بیٹا تو وزیر اعظم نہیں بنا، کوئی وزیر تو نہیں بنا، سب بڑے بڑے لوگوں کے گھرانوں کے یہ وزیر بنتے آ رہے ہیں۔ وہ آپ نے حساب دینا ہے، مزدوروں نے تو صرف ہسپتالوں میں تو ان کو تو بیچاروں کو یا قید کاٹنی پڑتی ہے، ان کا تو صرف وہی کام ہے،
وہ کسی کو ووٹ نہ دیں تو پھر بھی غلط FIR اس کے اوپر کاٹی جاتی ہے، وہ کسی بڑے آدمی کا کہنا نہ مانے تو پھر بھی اس کے اوپر غلط FIR کاٹی جاتی ہے۔ میں بات کرنا اصل اسلامی یونیورسٹی پہ جا رہا تھا کہ خاموشی ہو جائے گی، کیوں ہوگی؟ جب بڑے لوگ ملوث ہوں۔ قانون ہمارے پاکستان میں انصاف تب ہوگا جب بڑے لوگوں کے رشتہ داروں سے، جب آپ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے بھی قانون آج حرکت میں آ گیا، یہ بڑے آدمی کے بھائی کو آج پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے اس کی جرم کی وجہ سے۔ ایسا نہیں، ہم نہیں کہتے بھائی بڑے لوگوں کو اللہ نے ان کو دیا ہے یار، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یار، جس ٹائم کسی کا جرم ہو تو وہ تو سزا ملنی چاہیے۔ جب بڑے آدمی کا یہ آپ جس دن سن لیں گے فلاں آدمی فلاں وزیر یا وزیر اعظم یا فلاں گورنر کا بھائی کو پھانسی پر لٹکایا گیا فلاں جرم سے، اس دن یہ سمجھ لیں قانون ہمارے ملک میں نافذ ہو چکا ہے۔ تو یہ مشکل ہے اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں۔ اب تو عام آدمی بھی ہمارے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ان لوگوں نے بنا رکھی ہے، وہ بھی کہتا ہے یار میں کیسے رہوں پاکستان میں۔ کاروباری لوگ تو پھر وہ تو چلے گئے نا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے کدھر، کوئی کاروبار کرنے کے لیے، یہ ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا پاکستان ایسا نہیں تھا، اور ان لوگوں نے ہمارے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ یہ تباہی کا ذمہ دار یہ بڑے لوگ ہیں، یا اداروں میں جو لوگ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ نظامات خراب ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے۔ ہمارا ملک تو ایک سونے کی چڑیا تھا، ہمارا ملک تو ایک ماں جیسا ملک تھا، جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، سونا کھلاتی ہے، یہ ملک تو سونا کھلانے والا تھا ہر آدمی کو۔ لیکن ہمارے ملک کو ان بڑے لوگوں نے تباہ کر دی، ہمارے اس ملک کو بڑے لوگوں نے تباہ کر ڈالا، اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں تباہی ہے، افراتفری کا مقام ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھاتا ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مسجد کو بیٹھنے کو کوئی آدمی پسند کرتا ہے، نہ ایک مسجد ہے، نہ ایک کوئی جھنڈا ہے، نہ ایک ہی خطبہ ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے فتوے ہیں، ہر آدمی اپنے۔ ادھر بھی میں چلا جاتا ہوں نا، مولویوں کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، کس کس ادارے کا ہم رونا روئیں؟ اگر ہمارے علماء کرام کو دیکھ لو، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے مسجدوں کے معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ خدا کے لیے یار ملک کو امن کا گوارا بناؤ یار۔ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں، اگر میری بات آپ کسی دوست کو غلط لگ رہی ہے تو میں پھر بھی معذرت خواہ۔ میں علماء اکرام سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، وہ ہمارے ایک بہت بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا را آپ آگے، شیعہ سنی دیوبند، اپنے ملک کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنی عوام کو یہی درس دو، اپنی عوام کو یہی پیغام دو، اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو یہی پیغام دو، آپس میں بھائی بھائی بنو۔ ہم ادھر دبئی میں ہیں، ادھر ہندوستانی بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی کی جرات نہیں ہوتی یار کوئی کسی کو بات کرے، کیوں؟ قانون ہے۔ مزدور کے لیے بھی ایک قانون ہے، بڑے ارب پتی کے لیے بھی ایک قانون ہے۔ آپ کسی ملک سے سیکھ لو یار، کچھ تو کرنا چاہیے آپ کو۔
75 سال ہو گئے، آگے کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اگر وہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ اس ملک نے آپ کو کتنی عزت دی ہے یار، اس ملک کے لیے خدا را کھیلنا کھیلنا بند کر لو، کھیل ختم کرو، اس ملک کے لیے آگے کے سوچو۔ ملک میں آپ تمام لوگوں کی وجہ سے یہ اتنا نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک ٹیبل پہ بیٹھو، جو معاملات خراب ہیں ہمارے ملک میں، صوبائی اسمبلیوں میں غلط طریقہ کار ہے، یا جو بھی عدلیہ میں کوئی معاملات صحیح نہیں ہے، یا قانون کے معاملات ہیں، سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھو، جو غلط چیزیں ہیں اس کو نکالو۔ علماء کرام وہ بھی اتفاقاً بیٹھیں، تمام لوگ، جو غلط معاملات ہیں ان کو ختم کرو یار۔ اب انڈیا والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان میں خود جنگ ہو، آپس میں لوگ مر رہے ہیں، آپس میں لوگوں کے مسائل بھی ایسے بنا دیے گئے ہیں، ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود بخود مر جائیں گے۔ یہ کیسی سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف؟ یہ حقیقت ہے، جب ایک گھر میں آگ لگا دی جائے تو کسی اور کے ساتھ لڑنے کی جرات بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے نا، اس وقت ہمارے ملک کو آگ لگا دی گئی ہے۔ خدا کے لیے تمام لوگ پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں۔ آج ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں، ہمارا مزدور سیف نہیں ہے، اور بڑے لوگ بھی بیچارے وہ بھی سیف نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ نہ علماء کرام سیف، وہ بھی، یہ تمام ہمارے لوگ ہیں، اس میں چاہے نان مسلم ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے انسان ہیں، بھائی ہیں۔ جب کسی کی عبادت گاہ بالکل محفوظ نہیں ہے، معاملات تو ہیں، خدا کے لیے سب لوگ ایک ہو جاؤ، اپنے اپنے جھنڈے بالکل ختم کر دو، ایک ہی جھنڈا لگاؤ، پاکستان کا جو اس ٹائم پرچم ہے۔ میں نے تو دبئی میں کوئی اور جھنڈا نہیں دیکھا، ایک ہی ہمارا دبئی حکومت کا ماشاءاللہ ہم نے پرچم دیکھا ہے، جہاں بھی دیا ہوں وہی ایک پرچم دیکھا ہے، اس لیے امن ہے۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں ہر آدمی نے اپنے اپنی مسجد بنا رکھی ہے، وہ کیسا امن آئے گا؟ اصل معاملات تو مسجدوں میں شروع ہوتا ہے نا، جب تمام لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، شیعہ، سنی، دیوبند، سب لوگ ایک ساتھ جب عبادت کریں گے۔ آج سے دیکھیں، میں ایک گناہ گار سا آدمی ہوں، آج 30 سال پیچھے چلے جاؤ، ایک ساتھ لوگ نماز پڑھتے تھے، ہمارے جو 40-50 سال والے، جو 60-70 سال والے بزرگ ہیں، وہ ان سے ہم لوگ سنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، محبت تھی، پیار تھا، ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، شیعہ، سنی، دیوبند، ٹھیک ہے، مسائل ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں، بہت پیار محبت ہوتی تھی، ایک عالم آتا تھا، سب لوگ ان کو سنتے تھے۔ اب مسجد تو مسجد، وہ تو دور کے ایک، چلو اب تو گھر میں بھی یہی معاملات چل پڑے، ایک ایک گھر میں بھی یہی معاملات ہیں ہمارے پاکستان میں۔ خدا کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہم پہنچ چکے ہیں؟ میں تمام علماء کرام سے پھر اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنا کردار علماء کرام ادا کرے، اتفاق جیسا وہ کر رہے تھے مولانا سعید احمد اسد صاحب، اس پر میں کافی ان کی ویڈیو دیکھتا تھا، وہ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے تھے، اس کام جو میں بات کر رہا ہوں، تو
میں تو اور بھی علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے پہلے تو ہمیں انسان بناؤ نا، قرآن پاک میں یہ بار بار ہے نا، ہمیں انسان تو بننا چاہیے، پہلے ہمیں انسانیت تو معلوم ہونی چاہیے، بھی انسانیت ہے کیا چیز۔ تو آج کا پروگرام ہمارے علماء کرام کے نام ہے، دیکھتے ہیں ہمارے علماء کرام یہ ہماری بات پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ لفظ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کیوں؟ میں ایک طالب علم ہوں، تو جو لفظ میں غلط کوئی بول گیا ہوں وہ بھی میں جن لوگوں کے اگر غلط بولے گئے ہیں تو وہ بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اینڈ میں میرا وہی علماء کرام سے میرا یہ پیغام ہے، ہمارے آپ رہبر ہیں، علماء کرام کی تو بہت شان ہے یار، یہ پھر ویڈیو بہت لمبی چلے جائے گی، پھر پہلے بھی یہ لمبی ہو گئی ہے میری بات، تو علماء کرام کی بہت شان ہے، بہت مقام ہے۔ تو بس آج کا پروگرام علماء کرام کے نام اینڈ، تو میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہمارے علماء کرام انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، تمام علماء کرام آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارے مزدور کی یہ بات سنیں گے، میں ایز اے ایک طالب علم کی بات یہ سنیں گے، تو میں اس کے حوالے سے آج پروگرام ختم کر رہا ہوں۔ دبئی حکومت زندہ باد، دبئی حکومت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ پاک میرے تمام پاکستانی بھائیوں کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بس پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔